بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 سے لے کر 141 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابدون۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و مؤمنین، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام سے شروع ہونے والے درس سے تفسیر قرآن کا آج 30واں مرحلہ ہے، اور ہم آج پہلے پارے کی تفسیر کو آخری 5 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ اختتام پذیر کر دیں گے۔ آیت نمبر 137 سے لے کر 141 تک آج ہم بیان کریں گے۔ آیت نمبر 137 میں یہودیوں کے ایک اور طعنے کا جواب ہے۔ پہلے سمجھ لیجیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء سے افضل ہے، تورات ساری کتابوں سے افضل ہے، ان کی قوم ساری قوموں سے افضل ہے، اور یہودی مذہب سارے مذہبوں پہ برتر ہے۔ ان نظریات کو اس آیت میں کنڈم کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ، مسلمان اگر ایمان لائیں جس پر پہلے ایمان ہو چکا، اور اگر وہ یہودی ایمان لائیں اس پر جس پر تم مسلمان ایمان رکھتے ہو، تو ان کے لیے یہ باعث نجات ہوگا اور ہدایت پائیں گے۔ یعنی الٹ ہے، یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان اگر ہماری کتاب پہ ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہودی اگر اس قرآن پہ ایمان لائیں جو تمہارے پاس ہے مسلمانوں، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ پشت پھیر دیں گے تو وہ بدبخت ہوں گے۔ نہیں یہ کہ تم بدبخت ہوگے اگر ان کے مذہب کو نہ مانو۔ اور پھر اللہ نے ایک تھپکی دی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب، آپ کو بچانے کے لیے ان سے آپ کا اللہ کافی ہے، جو کہ سمیع و علیم۔ یہ آیت نمبر 137 کا پیغام۔ آیت نمبر 138 میں ایک اور خوبصورت پیغام ہے، جس پیغام کو بیان کرتے ہوئے 11واں سال ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ 11 سال پہلے یہیں پہنچے تھے، آج 11 سال کے بعد کلو شین یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، پھر ہم وہیں آ گئے۔ صبغۃ اللہ، رنگ چڑھانا ہے تو فرقے کا نہیں، تعصب کا نہیں، زبان کا نہیں،
رنگ کا نہیں، علاقے کا نہیں، شہر کا نہیں، قومیت کا نہیں. رنگ چڑھانا ہے اپنے اوپر تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، آپ پر اللہ کا رنگ ہو، توحید پکی ہو، توکل علی اللہ ہو. آپ کی زندگی میں اللہ کی اتنی اپلیکیشن ہو کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ ہی اللہ ہو. اس طرح ہمارے ہاں حافظ رمضان صاحب، آپ کو یاد ہوگا، وہ طبیہ کالج کے پروفیسر تھے اور آخری زندگی میں فنا فی اللہ ہو گئے تھے. میں نے ان کو سر دھنتے ہوئے اللہ 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 اڈے والی مسجد میں دیکھا. تو وہ فنا فی اللہ ہونا تو بالکل صحیح نہیں. ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں وہ جائز نہیں کہ آپ ترک دنیا کر دیں اور اللہ اللہ کر. نہیں، اللہ ضرور کرے، ترک دنیا کر کے نہیں. کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ بالکل اچھی بات ہے. اللہ بہت اچھی چیز ہے. اور پھر اللہ نے ایک بہترین پیغام یہ دیا کہ ومن احسن من اللہ سے بغا. اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جس کے بعد اللہ کا رنگ ہے، دنیا کے رنگ کیا ہے؟ چڑھے تو اللہ کا رنگ چڑھے. اور یہ کہتے رہو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ کے عابد ہیں. رنگ کیسے چڑھے گا؟ عبادت سے. رنگ چڑھے گا قرآن پڑھنے سے، رنگ چڑھے گا نماز پڑھنے سے، رنگ چڑھے گا اللہ کا شیطان کو شکست دینے سے. سمجھ گئے؟ یہ ہے بہترین پیغام. اس کے بعد آیت نمبر 139 کا پیغام پڑھیں. ملاحظہ فرمائیں 137 بقرہ کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر ایمان لائیں وہ لوگ، وہ سے مراد یہودی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس پر تم، وہ قرآن. فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پا جائیں گے. یہ الٹ نہیں ہے کہ تم ان کی تورات پہ ایمان لاؤ تو تم نجات پاؤ گے. وہ تمہارے قرآن پہ ایمان لائیں تو نجات پائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہوں گے ہٹ دھرمی میں. شقاق کہتے ہیں ہٹ دھرمی کو، شق کہتے ہیں نا، شقی بھی اسی سے، شقی القلب، شقی، شقاوت اور شقاق یہ تقریباً مترادف. شقی القلب یعنی جس کا قلب سخت ہو گئے، شقاق جس میں ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے، وہی سختی کہ کسی کی بات کو تو ماننا ہے ہی نہیں. شقوہ قاف کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. شق پھٹنے کو بھی کہتے ہیں، پھٹنے کو بھی. دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ شک والوں کے دل شک ہو جائے. شک سمجھے قاف کے ساتھ اور کاف کے ساتھ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عنقریب کافی ہے آپ کے لیے ان سے بچانے کے لیے اللہ. گھبرائے نہیں، یہودیوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. اس کے بارے میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں علماء روحانیات کے کہ یہ اسم اعظم ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ خود اسم اعظم ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سمیع بھی ہے. سمیع ابراہیم بھی ہے نا، خبریں دے رہا ہے آج کل. سمیع زیادہ سننے والا، پرماننٹ
سننے والا، علیم پرماننٹ علم والا، جس کے علم میں جس کو نسیان نہیں ہوتا، ہذیان نہیں ہوتا. وہ کیا مرض ہے جو اس کو لگ گیا تھا، ریگن کو اور وٹو کو بھی، الزائمر، بھٹو کو بھی لگ گیا تھا الزائمر. اللہ کو الزائمر نہیں ہوتا، نبی امام کو الزائمر نہیں ہوتا. نبی امام کو وہ بیماریاں نہیں ہوتی کہ جو باعث بدنامی بنے. عیب شاباش. امام زین العابدین کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ بیمار تھے، مگر کبھی سنا ہے کہ وہ ڈائبیٹک تھے؟ وہ نہیں لگے گی ان کو، یہ بیماری نہیں لگے گی معصوم کو. معصوم ان بیماریوں سے پاک ہوتا ہے جو بدنامی کا سبب بنے. بخار ہو سکتا ہے، تپ ہو سکتا ہے، ایسی بیماریاں جو بدنامی کا سبب بنے وہ معصوم کو نہیں لگے گی. ایوب کے بارے میں نہیں یہ غلط ہے. یہی بلکہ یہی آپ اصلاح کر لیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارے بھائیوں کا قول، ہمارا نہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ ان کو نعوذ باللہ انسیکٹ پڑ گئے تھے. یہ نبوت کی توہین ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیڑے پڑتے ہیں گندگی کی وجہ سے، نبی تو پاک ہوتا ہے، نبی گندا کہاں ہوتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، ہمارا یہ بالکل نظریہ نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 138 کا پیغام. صبغت اللہ، مسلمانوں سے کہیے کہ اڈاپٹ کریں صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو. خذو صبغت اللہ، پکڑ لو اللہ کا رنگ. ہیو دی کلر آف اللہ. ایک ہوتا ہے پینٹ، ایک ہوتا ہے کلر. کیوں چھٹا سا پینٹ سمجھتے ہیں نا؟ پینٹ کون سا ہے؟ پینٹ کیا ہے؟ جو آپ کرواتے ہیں دیواروں پہ. اور کلر کیا ہے؟ جو یہ ہم کرتے ہیں، یہ کلر ہے. تو ہمیں ایک دفعہ میں نے کسی کو بھیجا، اوائل کی بات ہے، میں نے کہا بھائی کلر لے آئے، وہ دیوار والا لے آیا. اس بیچارے نے سمجھا وہ دیوار والا بیچارہ لے آیا. میں نے کہا بھائی اس کے بعد جمعہ کیسے پڑھائیں گے؟ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ پکڑ لو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون ہے اللہ سے بہتر رنگ والا؟ سبحان اللہ. اللہ کے رنگ سے بہتر کیا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ میں بندہ رنگ جائے، واہ پھر کیا بات ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. مولا امام سجاد علیہ السلام کا جملہ کہ میرے پاس صرف قرآن ہو اور ساری دنیا میں اکیلا بچ جاؤں، کوئی باقی نہ رہے دنیا میں، صرف میں ایک بندہ بچ جاؤں، قرآن کی وجہ سے مجھے خوف نہیں آئے گا. یہ ہے اللہ کا رنگ. اللہ اگر نہ فرماتا کہ مانگو، امام کہتے ہیں میں زندگی بھر مانگتا ہی نہ، کیونکہ میں اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ بہتر جانتا ہے مجھے کس رنگ میں رکھے. یہ رنگ یہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم ہیں اس اللہ کے عبادت گزار، عبادت کرنے والے. یعنی مسلمانوں یوں کہو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے عبادت گزار ہیں. اب یہ جو آج کل بیچارے ان پڑھ مولوی کہہ رہے ہیں کہ سونا نبی گیا معراج پہ اور اللہ کھڑا ہو گیا کرسی سے اور اس نے کہا کہ آج تو کرسی پہ بیٹھ اور میں تیرے سامنے عاجزی کروں. تو اتنی عاجزی کر کے آیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کی رنگ میں کہ رنگ میں رنگنے دے. استغفر اللہ ربی واتوب. یا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ میں خدا تو پہلے اپنا بھرا ویکھے، استغفر اللہ ربی واتوب. آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے مولا علی بڑھ جائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک.
یہ اس قسم کی جو باتیں شیعوں میں یا سنیوں میں ہو رہی ہے یہ باعث شرک ہے۔ ہمارے ہاں رنگ اللہ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے مقابل کسی کو نہ لائیں، بس سب اس کے محتاج ہیں، مولا علی ہوں یا حضور نبی ہوں، ہر نبی امام، ہر مریم، ہر بطول محتاج خدا ہے، وہ محتاج نہیں کسی کا، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اب آیت نمبر 139 کا پیغام پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ عقائد کا پیغام ہے، عقائد، تھیالوجی اس کو ہم کہتے ہیں، آئیڈیالوجی۔ تھیالوجی کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے جو یونیورسٹیز میں تھیالوجیشین یا تھیالوجسٹ جو باقاعدہ تھیالوجی پڑھاتے ہیں، عقیدہ پڑھاتے ہیں۔ عقیدہ اگر مضبوط نہیں تو عمل باطل ہے، عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ مثلا کوئی بندہ شرک کرے اور عمل کرے، بالکل ایسے جیسے دودھ پیے مگر شراب ڈال کے، شرک یوں ہے۔ تو اہل کتاب مشرکین حضور سے آ کر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، ہمارا خدا تو یہ ہے، ہمارا خدا تو وہ ہے، جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھا بھی لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مشرکین کہتے تھے۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تم جو جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، تمہارا بھی تو وہی رازق ہے، میرا بھی وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے، پھر بھی اگر نہیں مانتے ہو تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کوئی بات نہیں، موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود، ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو۔ اور پیغام یہ دیا جا رہا ہے ہم جو مسلمان ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تم یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، مانو نہ مانو، ہم تو اس کے مخلص ہیں، اللہ کے مخلص بندے، پیوریفائیڈ بندے۔ یہ گویا پیغام ہوا توحید کا۔ ملاحظہ کریں آیت نمبر 139، قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اصل میں تھا اقبل، اقبل تھا اصل میں، قل اصل میں کیا تھا؟ اقبل، انصر، قال یقول نصر ینصر، قاف کا جو ضمہ تھا وہ ہم نے حمزہ کو دیا، اور یہ پھر کیونکہ قاف حمزہ کا ضمہ قاف پہ آ گیا تو حمزہ سے الف سے وہ بے نیاز ہو گیا، بن گیا قول۔ قول جو بنا، دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، واو گرا دی، بن گیا قل، اصل میں ہے اقبل، پھر بنا قول، پھر رہ گیا قل۔ ایک ہے نا ابن قولوہ، ہمارے ایک بہت بڑے عالم علامہ آیت اللہ گزرے، قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ حاجہ ابراہیم، یاد ہے نا، حاجہ جھگڑا کرنا، محاجہ جھگڑے کو کہتے ہیں، وہ الگ ہے، نہیں وہ الگ ہے، نہیں وہ حجہ ہے، وہ حجہ ہے، یہ حاجہ ہے، حاجہ جھگڑا، حجہ ارادہ، دیکھیے ایک الف سے معنی بدل گیا۔ اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں ہم سے؟ اے حبیب کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، جھگڑا کس بات کا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے باپ کے بارے میں جھگڑا کریں، دو بیٹے، اب وہ کہے کہ میرا بھی وہی باپ ہے، تیرا بھی وہی باپ ہے، تو عزت کیوں نہیں کر رہا؟ میں عزت کر رہا ہوں، تو عزت کیوں نہیں کر رہا؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. یاد ہے نا سورہ بقرہ؟ کیوں بقرہ کو بقرہ کہتے ہیں؟ گائے تھی، وہ گائے کہاں سے آئی تھی؟ اس بندے کے ریوڑ میں کہ جس نے اپنے باپ کے تکیے کے نیچے چابی رکھی تھی اور اس نے بہت بڑا سودا جانے دیا. اس نے کہا سودا جائے، میرے باپ کے آرام میں خلل نہ آئے. اس ایک نیت کے باعث اللہ کی ذات نے اسے امیر ترین بندہ بنا دیا کہ وہ گائے اسی کے ریوڑ میں رکھ دی. یہ گائے تو بعد میں رکھی ہے نا، یعنی ان کو تو بعد میں بتایا نا. اس نے بزنس پہلے ٹھکرایا، اس کی انویسٹمنٹ پہلے ہے، کیونکہ اس کی انویسٹمنٹ اللہ کو اتنی پسند آ گئی. اللہ نے کہا اگر وہ گائے ملے گی تو اب اسی کے ریوڑ میں ملے گی جس نے اپنے باپ کے احترام میں دنیا کے بزنس کو جاتا کیا، اور اس نے نہیں چاہا کہ اس کے باپ کو ذرا سی بے آرامی ہو. یاد ہوگا وہاں ہم اپنے باپ کو ڈیلی دباتے تھے، یاد ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ. اب کہاں، اب تو ماشاءاللہ یہ انقا ہے. اب تو ہمیں بچوں کو دبانا چاہیے، ان کی مہربانی ہم ان کے پاؤں دبائیں. ہم ویسے دباتے ہیں، ویسے گلا دبانے کو تیار ہے. گلا، اللہ گواہ ہے، کل واللہ کل کی بات ہے، خدا شاہد ہے، کل مجھے ایک کال آئی اور کال میں لڑکا کہہ رہا ہے کہ تو بغیرت مرتا کیوں نہیں باپ کو. ماں کہہ رہی ہے کہ حیا کر، کہتے تو بھی دفعہ مر، ہمیں عیاشی کرنے دے. یہ کل کی بات. یہ امریکہ کی حرام غذائیں، مشکوک غذائیں، یہ ننگی لڑکیاں دیکھنا، یہ کمپیوٹروں پہ 24 گھنٹے بیٹھنا، یہ باہر کے غلط ماحول کا اثر یہ ہے کہ ماں باپ کو مارنے پہ خوش ہیں یہ لوگ. یہ کل کی بات کر رہا ہوں صرف. کل ایک جھگڑا ہو رہا تھا اور مجھے ایک کال ملائی گئی تاکہ میں وہ جھگڑا سن لوں. اور یہ ایک نہیں ہے، یہ اب ہر دوسرے گھر کا جھگڑا ہونے والا ہے. ہاں، یہ اولادیں جو اب آگے آنے والی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ماں باپ دعا مانگیں گے کہ ہم مر جائیں. بلکہ یہیں پر ایک صاحب بیچارے آئے تھے پرسوں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دعا کروانے آئے کہ یا ہمارا بیٹا مر جائے یا ہم ماں باپ مر جائیں. یہی آئے تھے بیچارے. ایسی تو ناک کاٹی ہے نا بیٹے نے، یا وہ مر جائے یا ہم مر جائیں. آغا سجاد نے کھانا بھی کھلایا، اب ان کو تو نہیں پتا کیونکہ ہم یہ بات پبلک تو نہیں کرتے نا، مگر یہ ہو رہا ہے. جی ہاں، اور یہ ہونے والا ہے آگے. اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی؟ قرآن کو پش کرنے کی، نمازیں نہ پڑھنے کی، اللہ کا رنگ نہ چڑھانے کی، عقائد میں ڈیمیج کرنے کی، دوسروں کی لیگ پولنگ کی، دوسروں کی مصیبتوں پہ ہنسنے کی. یہی سزا ملے گی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا اچھا ماحول مل گیا، پیسہ مل گیا، ڈالر آ گئے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. ہم نہیں تو ہماری اولادیں تو بننے والی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. بالکل ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی. ہے نا، اب قوم سو رہی ہے، یہ ٹائم عبادت کا ٹائم ہے، قوم سو رہی ہے. اور اکثریت تو آپ کو جانتے ہی ہے کہ فجر میں آزمائش ہوتی ہے. فجر میں صحیح آزمائش ہے، پتہ چل جاتا ہے اخلاص کا، مومن کا فجر کے اندر. جی ہاں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. دعا عبادت ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ اس میں آتا ہے نا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ایک جگہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تو دعا پڑھ رہے تھے، یہی دعا وحدت. میں نے ان سے کہا بھائی آپ لوگ نہ پڑھا کریں، ایران کی کاپی آپ کرتے ہیں، پہلے آپ اپنا کردار ایسا بنائیں. ہر بندہ تو دوسرے کا دشمن ہے اور دعا عبادت پڑھی جا رہی. یہ تو مذاق کرنا ہے اللہ کو بھی. خلوص پیدا کریں تب کہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ
ورنہ اللہ کہے گا میں سچ جوک کر رہے ہیں اور کوئی نہیں ملا مذاق کرنے کے لیے. کہاں پیدا ہوتا ہے؟ پہلے خلوص پیدا نہیں. چلو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیں مگر خلوص بھی تو پیدا کرے نا، زبانی کلامی نہ کرے نا. زبانی نماز روکتی ہے گالیوں سے، ہمارے ہاں نمازی ماں بہن کی گالیاں دیتے. پھر بتائیے، مسجد سے نکلتے ہوئے گالیاں دیتے. کل آغا سجاد گواہ پوچھ لو، رات کے 11 سوا 11 بجے ایک بڑا نیک آدمی ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا. بتایا اب آپ مجھے کتنی بہت بری بات ہے ماں بہن کی گالی. استغفر اللہ، بہت بڑا گناہ. یہ قابل معافی نہیں ہے، اس کی معافی کوئی نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں نا، اس کی کوئی معافی نہیں. اور اس بندے کا حشر و نشر یزید کے ابا حضور کے ساتھ ہوگا. بالکل سزا ہے اس کی، دنیا میں ملے یا آخرت میں سزا ضرور ملے گی. گالی کی سزا. مولانا نے فرمایا لا تکونوا سبابا، امام صادق کے جملے، اے شیعو گالیاں دینے والے نہ بننا، ولا تعانن تانا دینے والے نہ بننا. ہاں تانے نہ دینا، گالیاں نہ دینا. ولا عیابا عیب ڈھونڈنے والے نہ بننا. ہم سب کچھ ہے، ہم عیب ڈھونڈتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں اور پھر فن خان مومن بھی. یہ اسی لیے تو درس قرآن کا اصل ہدف یہ ہے کہ لوگ گالیاں چھوڑیں. ماشاءاللہ ہمارے یاور سید وہ کہتے ہیں 11 سال پہلے گالی چھوڑی تھی، پورے 11 سال میں کہتے ہیں گالی نہیں دی. اثر تو ہوتا ہے، درس قرآن کا اثر ضرور ہوتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ. اب اس میں ایک اور پیغام ہے، آیت نمبر 140 میں. یہودی اور نصرانی کہتے تھے آ کر کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل، یعقوب کی اولاد سارے یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے. اللہ ایک پیغام دے رہا ہے، میرے حبیب ان سے کہیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ نصرانی تھے یا یہودی تھے، تم بہتر جانتے ہو یا اللہ. اللہ نے تو کوئی نہیں کہا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تم بہتر جانتے ہو یا اللہ. اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے انسان گواہی کو جھٹلا دے، چھپا دے. جو گواہی چھپانی نہیں چاہیے، گواہی کا چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے تمہارے کرتوتوں سے، وہ ایک ایک لمحہ تمہیں واچ کر رہا ہے. یہ پیغام ہے آیت نمبر 140 میں. ہم تقولون، کیا تم کہتے ہو یہودیو نصرانیو. یہ حضور سے کہا گیا کہ یہ بھی آپ پوچھیں ان سے. ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ تحقیق ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد. سبت، سبت شجر کو بھی کہتے ہیں، درخت کو، کیونکہ شجرہ اسی سے چلتا ہے. سبت نبات کو بھی کہتے ہیں، رزلٹ کو، کیونکہ اولاد رزلٹ ہوتی ہے. سبت نواسے پہ بھی بولا جاتا ہے، البتہ سبت پوتے پہ بھی بولا جاتا ہے، صرف نواسے پہ نہیں، اسباط میں جنریشن. تم کیا سمجھتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ھودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور کتنا بڑا ظالم ہے وہ شخص جو چھپاتا ہے گواہی کو جو اس کے پاس ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے گواہی آ گئی ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے وزڈم مل گئی ہے. مثلا کہ آپ کے رزق و مال میں برکت کا سبب نماز ہے، مثلا قرآن ہے. کتنی ظلم کی بات ہے کہ آپ اسی کو چھپا دیں، لوگوں سے کہ نہیں زیادہ کمانے سے ملے گا. اب دیکھیے آغا سجاد بھی آج کل یہ بھی بھاگنے کے چکر میں
یہ بھی اس کو بھی کسی نے مشورہ دیا ہے کہ جاب کر لو نمازیں چھوڑو. دیکھیے ماشاءاللہ کیا، ہاں یہ بھی بھاگنے کے چکر میں کہ نماز میں تو آغا صاحب آتا کوئی نہیں ہے تو ہم بھی جائیں. تو یہ جی ہاں نہیں آتے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اور دیکھیے آپ جو قریب کیا جو اندر بیٹھا ہے وہ بھاگنے کے چکر میں ہے. آغا یہ دیکھو، آپ کمال یہ دیکھو، سبحان اللہ، جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھاگنے کے چکر میں، باہر والا کیسے آئے گا؟ یہ آپ بتائیں، آپ نے سوچا تو ہے نا؟ نہیں وہ بوتلیں بیچنے کا دیکھیں دیکھیں چلو میرے فرزند بھی، وہ ظاہر ہے کہ میرا فرزند کون سا کوئی ولی اللہ ہے، ظاہر ہے وہ کون سا ولی اللہ ہے. جی نبیوں کے فرزند جو ہے بیچارے وہ کرتے رہے کوششیں ہٹانے کی. تو یہ ایک طریقہ ہے، یاد رکھے. آپ جب راہ مستقیم پہ ہوتے ہیں نا، سیدھی راہ پہ، تو آپ کو ہٹانے کے لیے کئی ٹولز استعمال کرتا ہے شیطان. اچھے لوگوں کے ٹول بھی استعمال کرتا ہے. یہ نہیں کہ سارے اچھے لوگ بھی بے وقوفی والی باتیں کر جاتے ہیں، بعض کا اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا کہ جو چھپائے گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس موجود ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ اسلام حق ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ چھپا کے اپنی اولادوں کو کافر ہونے دے رہے ہیں. اس سے بڑا تو کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. بہت بڑا ظلم ہے یہ تو. ایک صاحب تھے، وہ ہمارے پاس پڑھتے تھے ایک زمانے میں، اور گورنمنٹ میں بہت بڑے آفیسر بھی تھے. تو وہ ہمیں کسی دوست کے پاس لے گئے. اب ان کے گھر لے گئے تو شاہ صاحب شاہ صاحب کر رہے ہیں، شاہ صاحب شاہ صاحب. ہم نے کہا بھائی تو خیر شاہ صاحب ہے، ہمیں لگتے تھے کہ وہ شاہ صاحب نہیں ہے. تو بعد میں ہم نے ایسے ہی ان سے پوچھ لیا. ہم نے کہا بھائی آپ، خیر ہمیں چائے تو پی لی، مگر وہ جو اور کچھ چیزیں تھیں وہ ہم نے کہا بھائی ہمیں ذرا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ احتیاط ہے، ہاں صرف چائے ہم پی سکتے ہیں اور کچھ نہیں. بس خیر وہ ہم تو پتہ نہیں تھا نا. جب اس کے بعد پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو یہودی ہے شاہ صاحب. ہم بڑے حیران ہوئے میں، شاہ صاحب کوئی ہندو تو ہم نے شاہ صاحب دیکھے تھے نہیں، ہندو تو بہت دیکھے تھے، ہندو تو ایڈیسن میں بھرے ہوئے. ڈاکٹر شاہ ڈاکٹر شاہ ڈاکٹر شاہ وہ انڈیا کے جو ہے وہ، مگر یہودی کا بھی شاہ صاحب نہیں دیکھے تھے. اور تھے بھی لاہور کے، بول بھی پنجابی رہے. ہاں تو پھر پتہ چلا وہ شاد صاحب ہے. شاد بیچارے، وہ شاہ نہیں ہے، وہ شاد ہے، شین الف دال ان کا ٹائٹل ہے شاد. اور یہ بھولے شاہ صاحب کر کے، اور بلکہ ان کو کہہ رہے ہیں قبلہ. میں تو حیران ہوں، ان کو کہہ رہے ہیں قبلہ. میں نے کہا بھائی، بعد میں کہا، میں نے کہا یہ یہودی ہے، یہ قبلہ ان کا بدلا ہوا ہے. قبلہ. تو اب یہ مسئلہ سادگی بھی ہمارے لوگوں کی، ہمارے مومن ایسے بھولے ہیں، ایسے سادہ ہے. اب وہ شاہ صاحب کے سپرد اپنا بیٹا کر دیں گے کہ چلو ان کو پڑھاؤ، وہ شاہ صاحب کو ٹھیک کر دیں گے نا. شانی وہ شاد ہے. اب یہ بھی غلط فہمیاں ہوتی ہے نا بہت ساری. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے بعد اللہ کی طرف سے گواہی شہادت آ جائے اور وہ اس کو چھپا دے. بہت بڑی عذاب کی بات ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے کرتوتوں سے اللہ واقف ہے. کتمان، کتمان، کتمان یہی ہے نا، کتمان سر. جو کہا جاتا ہے نا کہ مومن کے اندر ایک عادت، ایک خصلت اللہ کی ہونی چاہیے، ایک خصلت نبی کی ہونی چاہیے، 3 خصلتیں ہونی چاہیے. جو اللہ کی خصلت ہونی چاہیے وہ کتمان ہے. سبحان اللہ، کہ مومن راز چھپائے.
اگر آپ کو کوئی میرا راز پتہ چل گیا ہے تو مجھے ذلیل نہ کر. عیب وہی کتمان السر، راز چھپانا، وہی عیب. ہاں کتمان، یہ ہاں بالکل، یہ اس کو کتمان، ہاں اس کو، ہاں وہ بھی اسی لیے جو چھپا لیتا ہے، جو اوڑھنی وغیرہ ہوتی ہے کتمان اس کو بھی. ہاں کتمان، اور لپیٹنا، لپیٹنے کو بھی کتمان، کتما لپیٹنے کو بھی کہتے ہیں. تو آپ لپیٹ لیں، اس کو بند کر لیں، مٹھی بند کر لیں. تو کتمان اللہ کی صفت کون سی بندے میں ہونی چاہیے؟ کتمان. اور حضور کی مدارات، سبحان اللہ، کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھے مدارات. ہم اپنوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. وہ اخلاق، مدارات کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. یہ دور نہیں ہو تو دور، اسی سے دور اسی سے ہوتا ہے، دور چلنا. ہمارے یہاں دوسرے دور چلتے ہیں، غیبتوں کے، تہمتوں کے، لیگ پولنگ کے، تعصبات کے، لڑائیوں کے، گالیوں کے، جھگڑوں کے. ہمارے ایک ملک صاحب تھے، اللہ مغفرت فرمائے، 500 گالی ڈیلی دیتے. مزہ نہ آ گیا. ایک دن بڑے پریشان بیٹھے تھے تو میرے ابا جی کا گزر ہوا. میرے ابا جی نے کہا کہ ملکہ آج بڑا پریشان بیٹھا ہے. کہتے بھائی آج 400 گالی ہوئی ہے، 500 نہیں ہو سکی. اب بتائیں، استغفر، 500 گالی، اللہ واہ. یہ تسبیح، بالکل تسبیح، 5 تسبیح استغفر اللہ ربی گالیوں کی. کل دیکھیے گواہ ہے، آقا گواہ ہے، بڑا ایک فن خان دیندار بندہ، کل 2 مرتبہ ماں بہن کی گالی دے کے گیا. یہاں پر یہ آقا فون پہ یاد ہے، 11:15 بجے اوپر اسپیکر لگا ہوا تھا، آقا بات کر رہے تھے، 2 مرتبہ میں نے گالی سنی ہے اس سے. عادت ہے نا رائی صاحب، عادت کو بدلنا ہوگا. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. اور ابھی سو رہا ہوگا، حلفن کہتا ہوں ابھی سو رہا ہوگا، ابھی کال کر کے دیکھیں وہ سو رہا ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا. گالی وار کیسے نماز پڑھے گا؟ وما اللہ بغافل عما تعملون. اور نہیں ہے اللہ غافل جو کچھ تم کرتے ہو. آخری پیغام یہ کل آ چکا ہے، ریپیٹیشن ہے. تلک امۃ قد خلت. وہ لوگ جو چلے گئے، خلط چلے گئے، وہ ایک امت تھے، ایک گروہ تھے، ایک قوم تھے. لہا ما کسبت. ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کو مل جائے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. مسلمانوں تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے. اس چکر میں نہ رہنا کہ بنی اسرائیل تو بڑے خراب تھے، وہ تو منکیز میں چینج ہو گئے، وہ تو خنزیر بن گئے مثال کے طور پر، اور ہم خنزیروں اور بندروں والے کام کریں گے تب بھی ہم رحمت اللہ علیہ رہیں گے. اس میں نہ آنا. انہوں نے جو کیا ان کو مل گیا، جو تم کرو گے تم پاؤ گے. اپنا ضرور دامن صاف رکھنا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے ہو. ہماری ساری قوم اسی میں برباد ہو رہی. بنی امیہ نے ظلم کیا، بنی عباس نے ظلم کیا، گالیاں دو ان کو ٹکا کے، یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. بھائی وہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو سزا ملے گی، تم وہ حرکتیں نہ کرو جو بنی امیہ بنی عباس والی ہے. تمہیں وہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. ان کو تو مل گیا، وہ تو برباد ہو گئے، تم کیوں برباد ہو رہے ہو؟ تم منہ سے کہہ رہے ہو حسین والے ہو، شادیوں میں ثابت کر رہے ہو کہ یزید والے ہو، منہ سے کہتے ہو ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، زندگی میں معاویہ کی سیاست ہے. یہ پیغام ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، تو تم اپنا خیال رکھو. یہ صبغت اللہ کی بابت ایک جملہ رہ گیا ہے، وہ سن لیجئے کہ آج کیونکہ سپارہ ختم ہو گیا بحمداللہ. اسی طرح انشاءاللہ پہلا جو چل رہا ہے آج 264 سورہ زمر آج شروع ہو رہی ہے 6 بجے. ضرور تشریف لائیں. کھانے کا بھی سخی حسین شاہ صاحب نے مہربانی کی ہے، شام کو بندوبست کیا ہے.
7 بجے کھانا بھی ہوگا مغرب سے پہلے پھر ضرور آئے. ماشاءاللہ زمر میں پہنچ گئے, وہ بھی ناس تک پہنچے گا, یہ بھی پہنچے گا. ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بڑھا دے, اسی کی وجہ سے اب 2 شروع ہو گئے, تیسرا بھی اب انگلش کا بھی شروع ہو گیا, آج دوسرا ہے انگلش کا. آپ دیکھیے بے شک نہیں, بے شک انہوں نے تو موت کو کہہ رہے ہیں قریب سے دیکھا ہے. بے شک موت کو قریب سے نہیں دیکھا, کہتے ہیں قریب سے دیکھا ہے موت کو, نزدیک سے دیکھا ہے نا موت کو, وہی نا, وہی قریب سے دیکھا. اللہ اکبر. لاکھ لاکھ شکر ہے. شک یہ جو آپ کا واہ. اچھا, صبغت اللہ کے بارے میں ایک بات سن لیجئے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر مولود فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, یہ ماں باپ ہیں جو یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں, بچہ تو مسلمان ہوتا ہے. اب صبغت اللہ یہ ہے وہ جس طرح بچہ بچپن میں تھا مسلمان اسی طرح قیامت تک رہے, مرتے دم تک یوں رہے. یہ ہے اللہ کا رنگ. آگے بات بیپٹزم ہے نا, بیپٹزم, وہ بیپٹزم یہی ہے. ابھی ایک لڑکا 25 ستمبر کو بیپٹزم میں جا رہا ہے, بیپٹزم کر رہا ہے. وہ تھا تو ہمارا, اب وہ مرتد ہو گیا, بیپٹائز ہوگا, ہوتا لگائے گا. تو آپ اس اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں نا, پینٹ کر لینا اپنے آپ کو کہ وہ اترے ہی نا. بچوں کو بھی صبغت اللہ میں لے آئے, بچوں کے لیے بھی رنگ اللہ کا چڑھا ہے, پھر وہ ٹھیک رہیں گے. جب وہ سو رہے ہیں آپ لا نہیں رہے بچوں کو, تو رنگ کیسے چڑھے گا؟ نہیں, اس لیے نا جب وہ سو رہے ہیں ان کو لانا ہی نہیں ہے, نہ اسکول میں لانا ہے, نہ سنڈے میں, نہ درس میں, نہ امام بارگاہ میں, تو پھر کیسے چڑھے گا؟ پھر تو وہ کمپیوٹر کا رنگ چڑھے گا, ادھر کا تو چڑھ ہی رہا ہے. اسی لیے تو ہے کیا کرنا پڑے گا, تو ہے نا آپ کی خدمت میں, کیونکہ گھر بار چھوڑ کے بیٹھے. کل رات کو کوئی نمازی نہیں تھا, پوچھے آغاز, کوئی نہیں, یہاں پر اثر نہیں ہونے والا. یہاں نبی امام بھی شاہ جی آ جائے نا ہماری قوم میں, اثر نہیں ہونے والا. ہم غریب کیا چیز ہے, ہم رکن میں تو ہے آپ کی دعا سے. سب کو پتا تھا کہ کل میں ادھر ہوں, سب جانتے ہیں. کوئی ایک آدمی نماز میں نہیں آیا, ایک باقر تھا اور ایک آغا تھا. یہ بھی آ گیا تھا, یہ تو خیر ویسے آ گیا نا تشرفن. یہ کوئی پکا, پکا کوئی کانگریگیٹ تو نہیں ہے نا, یہ تو کسی کام سے آیا تو آ گیا. تو یہ شاید اصل میں کیا ہے, یہ بدقسمتی ہماری قوم کی, اللہ کا رنگ نہیں ہے. یہی آج کا درس ہے. اللہ کا رنگ چڑھائیں, خود نمازی بنے, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, خود قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, خود نیک بنے, اپنے گھر والوں کو بچوں کو نیک بنائیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کے درس کا ثواب اللہ کریم محمد و آل محمد کے طفیل میں حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین, حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین, سید مقصود علی شاہ ذاکر آل محمد جعفری کے مرحومین, اختر عباس علی رضوی حسین رضا آغا سجاد علی شاہ جعفری محمد زبیر سید سخی حسین شاہ پروفیسر راجہ حسن رضا اور مجھ فقیر سخاوت حسین کے مرحومین کو ایصال فرمائے, اور ان کو بھی ایصال ہو جو ایک زمانے میں یہاں ہوتے تھے. غلام نبی چٹھا, مجاہد حسین شاہ کاظمی وغیرہ جو آج یہاں نہیں, اللہ ان کو بھی جوار اہل بیت میں جگہ دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ علی خیر فرمائے. ہم پر, ہمارے گھر والوں پہ, ہمارے بچوں پہ صبغت اللہ چڑھ جائے, اللہ کا رنگ چڑھ جائے, اور اللہ ہمیں نماز کو, 5 وقت کی نماز کو قائم کرنے کی توفیق دے.
डेली कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी नस्लों को बचाने की सबील की तौफीक दे, अपने खात्मा अलल खैर की तौफीक दे, हज व ज़ियारत नसीब फरमाए, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात ख़राब हैं इस्लामाबाद और मुल्क भर में, अल्लाह इन हालात को सुधार दे। इराक, बहरैन, शाम, सऊदी अरब, मलेशिया, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ शियान अली पे जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन मजालिम को ख़त्म फरमाए और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सखी हुसैन शाह साहब को अल्लाह ने महफूज रखा है हादसे से, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। जो हमारे दरस कुरान के बाद नाश्ते और डिनर के स्पॉन्सर हैं, ख़ास तौर पे आज के डिनर के, अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी करे और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कितने मिनट हुआ?